نبی کی رحمت پر خود رحمت بھی دم بخود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کا معاہدہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام اس پر جو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بن عمر کے حوالے ایک آدمی اس کی حفاظت کے لیے کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے غفلت برتی اور وہ آدمی چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا، اے حفصہ، اس آدمی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس سے غافل ہوئی تو وہ نکل کر بھاگ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے ہاتھ کاٹ دے۔ تو حفصہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھا لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ داخل ہوئے تو کہا، حفصہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اس طرح کہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے دونوں ہاتھ نیچے رکھو، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت کے جس انسان کے بارے میں بد دعا کروں تو اللہ اس کو اس کے لیے مغفرت بنا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک قیدی لائے، پس میں نے اس کے بارے میں غفلت برتی تو وہ بھاگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا کہ قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، میں اس سے غافل ہو کر عورتوں کے سامنے بیٹھ گئی تو وہ نکل گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے کیا کہوں؟ اللہ تمہارا ایک ہاتھ یا تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع دی۔ لوگ اس کو تلاش کر کے پکڑ کر لے آئے۔ اس کے بعد نبی پاک میرے پاس آئے تو میں اپنے ہاتھ مل رہی تھی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے، سو میں اپنے ہاتھ بدل رہی ہوں کہ ان میں سے کون سا کاٹا جاتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میں انسان ہوں، مجھے ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے انسان کو غصہ آتا ہے۔ جس مومن یا مومنہ کے لیے بد دعا کروں تو اسے اس کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنا دے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی اور انہیں برا بھلا کہا۔ پھر جب وہ باہر نکل گئے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، جو برائی انہوں نے حاصل کی، ایسی حرکت کرنے والے کسی نے خیر حاصل نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، آپ نے ان پر لعنت کی اور برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے کس بات کی شرط طے کی ہے؟ میں نے کہا، یا اللہ، میں تو ایک انسان ہوں، سو جس مسلمان پر لعنت کروں یا برا بھلا کہہ دوں تو اسے اس کے لیے پاکیزگی اور اجر کا سبب بنا دے۔ نمبر 4، حضرت انس بن مالک نے روایت کی کہ ام سلیم کے پاس یتیم لڑکی تھی جس کا نام ام انس تھا۔ پس اس یتیمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اری تو وہی ہے، تو بڑی ہو گئی ہے، تیرے دانت بڑے نہ ہوں۔ پس وہ یتیمہ ام سلیم کی طرف روتی ہوئی لوٹی۔ ام سلیم نے کہا کہ کیا ماجرا ہے بیٹا؟ لڑکی نے کہا کہ میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے کہ میرے دانت نہ بڑھیں، سو میرے دانت کبھی نہیں بڑھیں گے۔
یا اس نے کہا کہ میری چوٹی بڑی نہ ہوگی۔ اس پر سلیم اپنے دوپٹہ لپیٹے ہوئے جلدی سے نکلی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، کیا آپ نے میری یتیم بچی کے لیے بد دعا کی ہے؟ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے سلیم؟ اس نے عرض کیا کہ اس لڑکی نے گمان کیا ہے کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ اس کے دانت نہ بڑھیں اور اس کی چوٹی نہ بڑی ہو۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنسے، پھر فرمایا سلیم، کیا تجھے میری شرط جو میں نے رب سے کی ہے معلوم نہیں؟ میں نے اپنے رب سے شرط کی ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، خوش ہوتا ہوں جیسے دوسرے انسان خوش ہوتے ہیں، اور ناراض بھی ہوتا ہوں جیسے دوسرے انسان ناراض ہوتے ہیں، سو امت میں سے کسی شخص کے لیے بھی بد دعا کروں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو وہ اس کے لیے طہارت، پاکیزگی اور قربت کا ذریعہ بنا دے، جس کے ذریعے روز قیامت اللہ سے وہ قریب ہو جائے۔ عروہ بن قرہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ مدائن میں بسلسلہ جہاد مقیم تھے، یہ آپ کی بہت سی فرمودہ باتیں یاد رکھتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ حضرت سلمان کے پاس آئے۔ سلمان نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا، جس شخص کو بھی میں غصے کی حالت میں گالی دوں یا لعنت کروں جب کہ میں اولاد آدم میں سے ایک انسان ہوں، غصے ہوتا ہوں جیسے تم غصہ ہوتے ہو، اور اللہ نے تو مجھے جہاں والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، سو یا اللہ تو اسے قیامت کے دن اس کے لیے رحمت بنا دے۔ مسند احمد، تفسیر ابن کثیر۔ ہے سر پہ تاج نبوت کا، جوڑا ہے تن پہ کرامت کا، صحرا ہے جبیں پہ شفاعت کا، امت پر ہے رحمت کیا کہنا۔ فی امان اللہ۔